صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود و سلام پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اور مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین گرامی حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ انداز محبت ذکر کیا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں سے کسی کو بلاتے تو آگے سے ادباً صحابہ کرام یہی عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، کہ حضور ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں، کیا حکم ہے ہمارے لیے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اسی ادب کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس کو پڑھتے ہوئے کچھ نئی باتیں بھی ملنی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ تعالی اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو اس وقت تم فوراً حاضر ہو جایا کرو. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم پر لازم ہے کہ فوراً حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. اب دیکھیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ تو ہمیں کبھی بھی آواز نہیں دیتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آواز آئی ہو ہم نے سنی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا. جب بھی مسلمانوں تک آواز پہنچی ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فوراً حاضر ہو جایا کرو جب بھی تمہیں بلائیں. استجیبوا، فوراً حاضر ہوا کرو، فوراً جواب دیا کرو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام تھا، اور یہ وہ عظیم صحابی تھے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو بڑی خوبصورت تلاوت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ. حتیٰ کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہنچائی ہے کہ ابی بن کعب کو کہو وہ تمہیں قرآن سنائے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے. عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے واقعی تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو کہو وہ تمہیں قرآن سنائے. بڑی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی. جب پڑھا کرتے تھے تو سننے والے ایسے سکتے میں آ جایا کرتے تھے. یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خود نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی. جب آواز دی تو یہ تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر آئے، چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کو پورا کیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہاں تھے؟ میں نے تو تمہیں تھوڑی دیر پہلے بلایا تھا، اب کیوں آئے ہو؟ عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں تھا، اس لیے میں جلدی جلدی نماز پوری کی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی؟ عرض کی حضور میں نے سنی ہے، آئندہ جب بھی آپ حکم دیں گے ہم فرض بھی چھوڑ دیا کریں گے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کریں گے. تو اس آیت میں یہ واضح طور پر اور اس کا پس منظر بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے، اور جب یہ نزول ہوا اس کا تو اس وقت جو واقعہ ہوا وہ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ
کہ اگر بندہ نماز کے اندر ہو اور حضور کی طرف سے اس کو آواز آ جائے تو اس کو فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ شرح بخاری کے اندر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ صحابہ میں سے نماز پڑھ رہا ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آواز دیں، اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کی نماز نہیں یہ ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اب تو وہ صحابہ کرام ہمارے اندر موجود نہیں ہے نا، لیکن ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ اس دور میں ہو یا ہوتا تو حضور کے فرمان کے مطابق اس بندے کی نماز نہیں ٹوٹنی تھی۔ اب اس کے اندر دو سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو دو باتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قبلہ شریف سے رخ نہیں تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر قبلہ شریف سے اپنا رخ تبدیل کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران بات نہیں بندہ کر سکتا۔ اگر نماز کے دوران بات کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ دونوں مسئلے ہیں، ان کے اوپر آج ہم بھی عمل کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کے دوران بات کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور قبلہ شریف کی طرف رخ کرنا یہ بھی شرط ہے۔ اگر یہ شرط ہی نہ پائی جائے، بندہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ دے یا ادھر پڑھ رہا ہو اچانک ادھر منہ کر لے، اپنا سارا رخ پھیر لے، ٹھیک ہے، اپنا سینہ ادھر کر لے، تو اس کی نماز یقیناً ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے شرط ہی چھوڑ دی۔ لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کتب کے اندر۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری کے اندر بھی اس کو لکھا ہے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بلائیں، وہ بندہ اپنی نماز چھوڑ دے، آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں بھی کرے، حضور اس کو کوئی کام کہیں وہ کام بھی کرے، اس کا رخ بھی قبلے سے بدل جائے اور واپس جب آئے گا تو اس کو ساری نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے، اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بزرگان دین نے یہ لکھی ہے کہ نماز کے اندر بات کرنا منع ہے عام بندے کے لیے، لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے بات کی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہے نا کہ جن کے لیے نماز کے اندر حکم ہے کہ ان پر سلام کرو۔ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس پر نماز کے اندر سلام کہنا واجب ہے تو اسی کے ساتھ ہی نماز سے ہٹ کر بندہ اگر بات کر لیتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور اسی طرح دوسری وجہ کہ اگر قبلے سے رخ چینج ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہو، حضور کا حکم ہو، تو قبلے سے اگر رخ چینج بھی ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تھی عبادت اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرتے ہوئے رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب حضور کا حکم آ جائے تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ تم ہر چیز کو چھوڑ کر اپنا رخ حضور کی طرف کر لیا کرو۔ تو نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی خدا کا حکم ہے، اور جب حضور کی آواز آئے تو اپنی تن من دن قربان کر کے حضور کی طرف رخ کر لینا یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو جب اللہ کا ہی دونوں حکم ہے تو پھر اللہ کے ایک حکم کی وجہ سے دوسرے حکم میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے جہاں پہ یہ حکم ہے وہیں پہ وہ حکم بھی ہے، دونوں پر عمل کریں گے تو دونوں ہی ٹھیک رہیں گے۔ اگر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے تو رخ چینج ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو اس کا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلے نماز کے اندر کعبے کی طرف رخ تھا، اب اگر حضور کی طرف سے آواز آ گئی ہے تو کعبے کے بھی کعبے کی طرف رخ ہو گیا ہے۔ اگر کعبے سے کسی چھوٹی چیز کی طرف رخ کریں تو پھر تو نماز جاتی رہے گی، لیکن کعبے سے چھوٹی چیز کی طرف ہم نے رخ نہیں کیا، بلکہ جو کعبے کے بھی کعبہ ہیں ہم نے ان کی طرف رخ کیا ہے، اس لیے اب یہاں پہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز یہ آخری وقت تھا، خود نہیں پڑھاتے تھے، جب آپ انتہائی زیادہ بیمار ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنا حجر مبارک کا جو پردہ تھا اس کو اٹھایا، چہرہ مبارک باہر نکالا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ مدینہ شریف میں گئے، اللہ سب کو لے جائے، کہ جہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر مبارک ہے، ٹھیک ہے، وہیں پہ وہ اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا وہ مشرق کی طرف ہے، وہاں سے، سمجھ آ رہی نا؟ وہ وہاں سے مشرق کی طرف ہے۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مشرق کی جانب تھے اور صحابہ کرام کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی مشرق کی طرف سے حضور نے ایسے کپڑا ہٹایا، تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنا چہرہ حضور کی طرف کر لیا، دیکھ لیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ تم اپنی نماز پوری کرو. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے تاکہ حضور آ کر یہاں پہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں، وہ نماز پڑھائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام تھے، ان کا حضور کی طرف دیکھنا، حضور کے اشارے کو سمجھنا، حضور کے اشارے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، صحابہ کرام کا چہرہ پھیر کر حضور کا دیدار کرنا، حضور کے اشارے کو سمجھنا، سمجھ کر نماز کو جاری رکھنا، یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ عام بندہ اگر ہو تو اس کی طرف چہرہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر امام الانبیاء کی طرف چہرہ کیا جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ نماز پہلے سے بھی کامل ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ تو کعبے کے بھی کعبہ ہیں، اگر کسی اور طرف رخ کیا جاتا تو نماز ٹوٹ جاتی، لیکن حضور کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا، اس لیے نماز کسی کی نہیں ٹوٹی بلکہ جہاں پہ تھے وہیں پہ انہوں نے نماز آگے سے شروع کر لی. اب کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میں نے کہا نادان، کون سی نماز ہے وہ دنیا کے اندر کہ جس میں حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ صحابہ کی تو اس وقت نماز ہوتی نہیں تھی جب تک وہ حضور کو دیکھتے نہیں تھے. کہنے لگا جی یہ کون سی بات ہوگی؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ صحابہ کو نماز پڑھاتا کون تھا؟ کون پڑھاتا تھا؟ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارے لیے مستحب یہ ہے کہ ہم سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہ رکھیں. مستحب یہ ہے، فرض واجب نہیں. یعنی اچھا عمل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیں تاکہ آگے پیچھے توجہ نہ جائے، نظر نہ جائے، بندہ اپنی نماز کے اندر مشغول ہو کر نماز پڑھے. لیکن صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو وہ اپنے سجدے کی جگہ پہ نگاہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کی نگاہ حضور کی زلفوں پہ ہوا کرتی تھی، ان کی نگاہ حضور کے امام شریف پہ ہوا کرتی تھی، ان کی نگاہ جو اس طرف تھی ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پہ ہوا کرتی تھی، جو اس طرف تھی ان کی اس رخسار پہ ہوا کرتی تھی. یعنی وہ نماز خدا کی پڑھا کرتے تھے لیکن زیارت حبیب خدا کی کیا کرتے تھے. تم کہتے ہو کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں صحابہ اس وقت تک نماز پوری نہیں کرتے تھے جب تک وہ رخ یار کا دیدار نہیں کر لیا کرتے تھے. اور ہم بھی وہی ہیں کہ ہماری بھی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک نماز میں ہم حضور کے اوپر سلام نہ پڑھ لے. نماز کے اندر یہ نہیں کہتے السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر، اے اللہ کے نبی آپ پر. وہ کون سا انسان ہے جو نماز میں سلام تو حضور کو کر رہا ہو پھر کہے کہ نماز بھی ٹوٹ گئی ہے؟ نہیں، سلام نہ کریں تو نماز جاتی رہے گی، اگر سلام کریں گے تو نماز کامل ہو جائے گی. کسی دن سلام نہ کر کے یا سلام علیکم ایھا النبی یہ چھوڑ کر نماز پڑھو نا، پھر کسی مفتی سے جا کر مسئلہ پوچھنا کیا بنا ہے. اگر تو بھول کر چھوڑے گا تو پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ سجدہ صاف کر. اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو شریعت کہتی تیری نماز ہوئی نہیں، کیونکہ اتحیات پڑھنا واجب تھا. اتحیات پڑھنا کیا ہے؟ بولیے اتحیات پڑھنا کیا ہے؟ یہ مسئلے بھی چھوٹے موٹے یاد رکھنے چاہیے. اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے اور اتحیات میں پڑھنا یہ واجب ہے. اور واجب اگر غلطی سے بھول کر چھوٹ جائے تو شریعت کہتی ہے چلو تجھے اتنی معافی دے دیتے ہیں، سجدہ صاحب کر لے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دے کہ اس میں تو حضور کا خیال آئے گا، میں حضور کو سلام کروں گا میری نماز نہ ٹوٹ جائے، اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا شریعت کہتی تیری نماز نہیں ہوئی، چل نماز دوبارہ پڑھ. میں نے کہا شریعت نے بھی یہ لاگو کر دیا ہے. جو کہتے ہیں نا نماز میں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نہ شریعت کہتی ہے نماز میں خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ یار کا خیال آنے سے نماز کامل ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. اللہ اکبر. اور یہ تو کعبے کے بھی کعبہ ہیں. یہ جو آج کا میں نے موضوع چنا ہے یہ کعبے کا کعبہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، جب وہ تمہیں حکم دیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو. صحابی نماز میں تھا، کعبے کی طرف رخ تھا، لیکن جب حضور کی طرف سے آواز آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کعبے کو، اس کعبے کی طرف آ جاؤ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ، یہ کعبے کے بھی کعبہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عظیم الشان
حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب وہاں پہ کفار مکہ نے گرفتار کر لیا نا تو پھانسی دینے لگے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے باہر مقام تنعیم ہے وہاں پہ لے کے آئے اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. بس ایسے پھانسی دے نہیں لگے تھے, سولی پہ جب چڑھا دیا گیا نا تو آپ نے نا کعبے شریف کی طرف رخ کرنا چاہا. انہوں نے کہا تمہیں کعبے کی طرف رخ نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کعبے سے رخ پھیر کر مدینے کی طرف رخ کر دیا. آپ مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتا کیوں ہے, کعبے سے تیرا رخ ہم نے پھیر دیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے کعبے سے رخ پھیرا ہے نا, کعبے کی طرف تو میرا رخ ہو گیا ہے. تم نے کعبے سے میرا رخ پھیرا ہے, کعبے سے کعبہ جو ہے, کعبے کا بھی جو کعبہ ہے میں نے اب اس کی طرف رخ کر لیا ہے. اچھا اس کے اندر نا ایک اور روایت بھی ملتی ہے, شیخ محقق نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے. اچھا جب انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کعبے سے پھیرا نا تو مدینے کی طرف کر دیا. آپ نے آیت پڑھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ تم جہاں بھی میرا چہرہ کرو گے اسی طرف اللہ کے جلوے مجھے نظر آتے رہیں گے. تم جدھر بھی میرا چہرہ پھیر لو گے مجھے کچھ نہیں ہونے والا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جناب آنکھوں پہ پٹی ڈال دی. آنکھوں پہ پٹی ڈالنے کے بعد نا جب شہید کرنے لگے تو آپ مسکرائے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مکے سے میرا رخ پھیر کر مدینے کی طرف کر دیا ہے. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ وہ مدینہ بھی ہمارا ہے, مکہ بھی ہمارا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اگر مکے کی طرف میرا رخ ہوتا تو وہاں پہ کعبے کی برکتیں مجھے ملتی. اب مدینے کی طرف میرا رخ ہے تو مجھے مصطفیٰ کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ اکبر. یہ بڑی خوبصورت بات حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. آپ نے شاہ فرمایا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب میرا آخری دم نکل رہا ہوگا تو میرا چہرہ حضور کے چہرے کی طرف ہوگا. اور اسی طرح حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, عظیم شیخ الحدیث, مفسر, محقق اور زبردست عالم دین گزرے, آپ سب ان کو جانتے ہی ہوں گے. شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے. آپ نے ایک مرتبہ مدینہ شریف کے اندر گئے, غالباً حج کا موسم تھا, حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے جب فارغ ہوئے نا تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر نے تڑپایا, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا, کہ ہم نے کعبے کا تو حج کر لیا ہے, اب کعبے کی طرف چلتے ہیں. وہاں سے چلتے چلتے مدینہ شریف میں پہنچے. جیسے مدینہ شریف میں پہنچے نا, جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے پاس ایسے کھڑے ہو گئے, جا کر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا. آپ کا چہرہ روضہ مبارک کی طرف تھا اور آپ کی جو کمر تھی وہ کعبے شریف کی طرف تھی. اس طرح آپ کھڑے تھے, وہاں پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے, دعا مانگ رہے تھے. وہاں پہ شرطے آ گئے, انہوں نے ایسے پکڑ کر نا رخ پھیرنا چاہ کے, رخ پھیرو, کعبے شریف کی طرف منہ کرو, حضور کے روزے کی طرف کمر کر لو. آپ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں حضور کے روزے کی طرف کمر کر لوں اور میں کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر لوں. اگر میں یہاں پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں تو مجھے اپنا رخ بھی حضور کی طرف ہی کرنا ہے. انہوں نے جناب پکڑا, قاضی کے پاس لے گئے. قاضی نے جب پوچھا نا کہ تم نے کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کیوں کی, روزہ اطہر کی طرف تم نے اپنا منہ کیوں کیا؟ آپ نے شاہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں اہل سنت سے ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ کعبے سے افضل وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے, اس لیے میں نے اس کی طرف کیا رخ. اس نے کہا دلیل دو کہ یہ روزہ پاک جو ہے یہ کعبے سے افضل ہے, اس کے اوپر کوئی دلیل دو. آپ نے ارشاد فرمایا دلیل یہ ہے, اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کہنے لگا جی بالکل میں مانتا ہوں کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا, مزید شان عطا فرمائے گا. اس نے کہا یہ بات تو میں مانتا ہوں, لیکن اس کے اندر یہ روزہ پاک کا افضل ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں. فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی تھے. فرمایا شکر گزار بندے بھی تھے؟ کہنے لگا ہاں شکر گزار بندے بھی تھے. آپ نے فرمایا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اتنا شکر ادا کیا, اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے زمین سے اٹھا کر ان کو آسمان پر, چوتھے آسمان پر بلند کر دیا. اب وہ وہاں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ ان کو 5ویں آسمان پہ لے جاتا, اللہ ان کو 6ٹھے آسمان پہ لے جاتا, 7ویں آسمان پہ لے جاتا, پھر عرش کے نیچے لے جاتا, پھر اللہ عرش کے ساتھ ان کو جگہ دے دیتا بیٹھنے کے لیے, کیونکہ جیسے جیسے شکر بڑھتا جاتا ان کی بلندی بھی بڑھتی جاتی. لیکن اللہ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان سے 5ویں پہ نہیں جائیں گے, 6ٹھے پہ نہیں جائیں گے, 7ویں پہ نہیں جائیں گے, بلکہ جب قرب قیامت ہوگا تو ان کے شکر کا بدلہ یہ دیا جائے گا کہ ان کو وہاں سے اٹھا کے گنبد خضرا میں دفن کر دیا جائے گا.
اگر شکر کرتے رہتے ہیں اللہ نے ان کو بلند کرنا تھا. اگر آسمان سے زیادہ شان والا عرش ہوتا تو اللہ ان کو عرش پہ لے کے جاتا, لیکن اللہ جانتا ہے کہ عرش افضل نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کا یہ فرش افضل ہے. اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مقدر میں لکھ دیا ہے کہ جب قیامت کے قریب آئیں گے ان کی شادی بھی ہوگی, اولاد بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, اور جب دنیا سے جائیں گے تو ان کی وفات کے بعد ان کی جو قبر بنے گی وہ روضہ مصطفیٰ میں بنے گی. اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم کعبے کی بات کرتے ہو, ہم تو روضہ رسول کو عرش سے بھی افضل مانتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اس نے نا جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگا کہ یہ تو تم نے نا ایسی بات کہی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے, لیکن کوئی اور بھی دلیل دو, ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ روضہ پاک جو ہے یہ کعبے سے افضل ہے. آپ نے شاہ فرمایا اچھا بات یہ ہے, میں ایک آیت پڑھتا ہوں تو تم اس کا ترجمہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے شاہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے شہر مکہ کی قسم ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے. آپ نے شاہ فرمایا یہاں پہ مکے کا تو لفظ ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو بلد کا لفظ ہے, بلد کا مطلب ہے شہر. اس نے کہا تو شہر کا مطلب یہی ہے, اس سے مراد مکہ ہے. آپ نے فرمایا اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, جہاں پہ آپ کے قدم لگے ہیں. اس نے کہا یہ بات تو ہے کہ حضور کے قدم تو مدینے میں بھی لگے ہیں. آپ نے فرمایا یہی اس کا مطلب ہے کہ جب مکے میں قدم لگے تھے مکہ افضل ہو گیا, جب مدینے میں قدم لگے تو مدینہ افضل ہو گیا. یہ ان کو شانیں تو ملی حضور کے صدقے سے ہیں. کہنے لگا ہاں یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی. آپ نے شاہ فرمایا پھر سن کہ جب حضور مکے میں تھے تو حضور کے قدموں کی وجہ سے مکے کو شان ملی, جب حضور مدینے میں آئے تو حضور کے قدموں کی وجہ سے مدینے کو شان ملی, جب حضور معراج کی رات آسمان پہ گئے تو حضور کے قدموں کی وجہ سے آسمان کو شان ملی, جب حضور کے قدم عرش پر پہنچے تو حضور کے قدموں کی وجہ سے عرش معلیٰ کو شان ملی. وہی قدم جب روضہ پاک میں آئے تو عرش سے بھی زیادہ اللہ نے روضہ پاک کو شان عطا فرما دی. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ مکے میں حضور کتنے عرصہ رہے؟ کہنے لگا جی کم از کم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تقریباً کوئی 52-53 سال رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا 52-53 سال رہے ہیں, 40 سال تو وہ کہ جو اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اس کے بعد بھی پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 12-12.5 سال کا عرصہ وہاں پہ رہے. اور یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ 52-53 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک مکے کے اندر لگتے رہے. آپ نے فرمایا آپ مجھے بتاؤ کہ مدینے میں حضور کو کتنے سال ہو گئے؟ مدینے میں کتنے سال ہو گئے؟ وہ کہنے لگا تقریباً کوئی 1300 سال 1350 سال ہو گئے. آپ نے شاہ فرمایا کہ جہاں پہ 52-53 سال قدم لگ جائے اس کو تو تم اتنا افضل مانتے ہو, جہاں پہ حضور کو اتنے 1400 سال گزر گئے اس مدینے کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہمارے نزدیک وہ جگہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ جگہ کعبے سے بھی افضل ہے, حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے, اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہی تو وجہ ہے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ جب تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں تو فوراً نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلے جایا کرو. یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہمارا کعبے سے رخ پھرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر کعبے سے رخ پھیر کر کسی اور کی طرف کرو تو نماز ٹوٹتی ہے, اگر کعبے کی طرف کرو گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. یہی تو وجہ ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے, اور امام ابن مردوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. مختلف کتب احادیث کتب تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں. آپ نے شاہ فرمایا زفت الکعبۃ یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت کعبے کو دلہن بنایا جائے گا. کعبے کو, توجہ میری طرف, کعبے کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا, دلہن کی طرح ان کو سنوارا جائے گا کعبے شریف کو. اور سنوارنے کے بعد نا آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے چلیں گے, اس کعبے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے. رستے میں مدینہ پاک آ جائے گا, کعبہ کہے گا مجھے چھوڑ دو نا, میں حضور کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کر لوں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر اس بات کو لکھا ہے, اور میری لائبریری کے اندر موجود ہے, وہ عربی اردو دونوں کتب میرے پاس موجود, آپ پڑھ سکتے ہیں. روایت موجود, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا وہ کعبہ میرے پاس آئے گا دلہن کی طرح سجا ہوا, آ کر مجھے کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ.
حضور آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، کعبہ سلام کرے گا۔ میں نے کہا پتہ چلا کہ یا رسول اللہ کہنا یہ صرف سنیوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کعبے کا بھی کام ہے، کعبے کے سچے اس کی طرف چہرے کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور فرمائیں گے ما فعل امتی، بتاؤ امتیوں نے، میری امت نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہیں، کیا معاملات تمہارے ساتھ چلتے رہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کعبہ شریف نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اتانی فانا اکفیہ واکون له شفیعا ومن لم یاتنی فانت تکفیہ فتکون له شفیعا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج قیامت کا دن آ چکا ہے، آپ کی امت شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی آپ کی امتی میرے پاس آئے انہوں نے آ کر میرا طواف کیا، میرے انہوں نے بوسے لیے، مجھ سے انہوں نے محبت کی، وَأَقُولُ لَهُ شَفِيًّا۔ یا رسول اللہ آج قیامت والے دن میں ان کی شفاعت کروں گا، اور آپ کی امت میں سے وَمَن لَّمْ يَأْتِنِي جو میرے پاس نہ آ سکا وَتَقُولُ لَهُ شَفِيًّا اس کی شفاعت آپ فرما دیجئے گا۔ یعنی یہ کعبہ بھی جانتا ہے حضور جہاں تک میری پہنچ ہے ان کی شفاعت میں کر دوں گا، لیکن جہاں پہ میری انتہا ہو جائے گی حضور وہاں سے آپ کی ابتدا ہو جائے گی۔ جو میرے پاس آئے ان کی میں شفاعت کروں گا، اور جو میرے پاس نہ آ سکے وَتَقُونُ لَهُ شَفِيًّا حضور آپ ان کی شفاعت فرما دینا۔ فرمایا زُفَّتِ الْکعبہ، کعبے کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، پھر میرے پاس لایا جائے گا، اور کعبہ آ کر مجھے یہی بات کرے گا حضور آپ کی امتی جو میرے پاس آئے، جو میرا بوسہ لیتے رہے، میرا طواف کرتے رہے، میں ان کو پہچانتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں۔ اچھا میری بات سنیں، اس کے اندر یہ الفاظ جو ہیں کہ جو میرے پاس آئے، من اتانی کے جو الفاظ حدیث کے اندر آئے، کعبہ کہے گا من اتانی اکون لہو شفیعا، کہ جو میرے پاس آئے میں ان کی شفاعت کروں گا، جو میرے پاس آئے، جنہوں نے طواف کیا، بوسہ لیا، جو اس کے قریب سے گزرے، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ جو نہیں آئے انتا تکفی، ان کو آپ کافی ہیں، آپ ان کی شفاعت کرنا۔ اس کے اندر الفاظ کے اوپر غور کرے، جو آئے، کیا کعبے کی آنکھیں ہیں؟ کعبہ دیکھتا ہے کسی کو؟ اگر کعبے کی آنکھیں نہیں ہیں، کعبہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا، ایک پتھر کا بنا ہوا ہے، سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، اگر وہ آنے والے کو پہچان سکتا ہے تو جو کعبے کا کعبہ ہے، روضہ اطہر کے اندر موجود ہے، جن کی آنکھیں بھی موجود ہیں، آنکھیں بھی ایسی ہیں، بخاری شریف کی الفاظ ہیں، لوگوں تم صرف آنکھیں کی طرف دیکھتے ہو، محمد مصطفیٰ آنکھیں بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ جس کعبے کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، اگر وہ آنے والے کو پہچان سکتا ہے، قیامت والے دن جان سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے، تو جس مصطفیٰ کی آنکھیں بھی موجود ہیں، کیا وہ نبی کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہوگا اس کے درود و سلام کو سن کر وہ اس کو نہ پہچان سکتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدے غلط ہیں جو لوگوں میں رائج ہو چکے ہیں، حق وہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شان اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان کی شفاعت کروں گا، تو جہاں پہ اس کی شفاعت کی انتہا ہو جائے گی کہ کعبہ بھی کہہ دے گا حضور اب میری اخیر ہو گئی ہے، کہ یہ بندے میرے پاس آئے ہی نہیں، میں ان کو جانتا ہی نہیں، میں ان کی کیسے شفاعت کروں؟ حضور فرمائے گا کوئی بات نہیں، اگر یہ تیرے پاس نہیں آئے تو میں تو ہوں نا ان کی شفاعت کرنے والا۔ ان میں سے کچھ وہ ہوں گے حضور ہم تو آپ کے روزے پہ بھی نہیں جا سکے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ جو بندہ کعبے کے اندر جاتا ہے وہ حضور کے روزے پہ ضرور جاتا ہے، یہ بات تو کنفرم ہے نا۔ عام طور پر 100 میں سے 99% یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ کعبے شریف کے اندر جائے وہ حضور کے روزے پہ ضرور جاتا ہے۔ کم از کم کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جو حضور کے جو کعبے شریف کے اندر جائے روزے پہ نہ جائے تو کعبہ اس کو پہچان لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے اس کا مطلب ہے وہ نہ کعبے کے اندر آئے نہ حضور کے روزے پہ گئے، باقی وہ سارے کے سارے حضور ان کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ کعبے کو پہچاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کعبے کے پاس جایا جائے، لیکن اگر حضور کو کسی نے پہچان کروانی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور کے روزے پہ جایا جائے۔ اے امتی تجھے مبارک ہو، تو جہاں پہ بھی موجود ہو صدقے دل سے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کے دیکھو، تم یہاں پہ درود پڑھو گے میرے مصطفیٰ وہاں پہ تمہیں پہچان لیں گے۔ حضور قیامت والے دن یہ نہیں کہیں گے کہ کعبے نے تجھے اس لیے پہچان لیا تو اس کے پاس گیا تھا، میں تجھے اس لیے نہیں پہچانتا تو میرے پاس نہیں آتا، نہیں، بلکہ جو گیا ہے میرے مصطفیٰ اس کو بھی پہچانتے ہیں، جو نہیں جا سکا میرے آقا اس کو بھی پہچانتے ہیں۔
اللہ اکبر. ایک اور بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کعبے کے حوالے سے آپ سے یہ روایت موجود ہے، آپ کا یہ حکم بھی موجود ہے کہ جب تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤ اور تمہیں جگہ کوئی ایسی ملے کہ تم نے درمیان میں کھڑا ہونا ہو، ایک طرف کعبہ ہو دوسری طرف حضور کا روضہ پاک ہو، تو تم نے سلام کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنا چہرہ حضور کے چہرے کی طرف کر دو، اپنا چہرہ حضور کے گنبد خضرا کی طرف کر دو، وہاں پہ جا کر پھر درود و سلام پڑھو. تو لوگوں نے پوچھا اگر کمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کمر کعبے کی طرف ہو جائے تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ جس کی طرف تم رخ کر رہے ہو وہ ساری کائنات سے بڑھ کر زیادہ شان والے ہیں. اللہ کے پاس سب سے زیادہ یہ شان والے ہیں. جب دو شانوں والے مل جائیں تو جو زیادہ شان والا ہو اس کی طرف رخ کرنے کا یہ بھی اللہ نے حکم عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. یہی تو بات ہے. ابو جعفر منصور یہ بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نا وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا. مسجد نبوی کے اندر آگا جس طرح ہوتا ہے نا بادشاہوں کو اپنی کچھ عادت بھی ہوتی ہے جناب روب دبدبہ جمانے کی. اس نے جناب ایسی کوئی ایک دو باتیں کہی. آپ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو جھڑکا. آپ نے فرمایا بادشاہ ہوگا تو باہر ہوگا، یہاں پہ جو بھی آتے ہیں سارے گدا بن کے آتے ہیں. تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے زبان سے اونچی آواز نکالتا ہے خبردار یہ رسول اللہ کا دربار ہے، یہاں سے اونچی آواز نکالنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ قرآن فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جن کی آوازیں پست ہوتی ہیں اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، اور جن کی آوازیں زیادہ بلند ہوتی ہیں قرآن ارشاد فرماتا ہے حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اونچی آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے، آہستہ آواز میں بات کرو. اس نے پھر دھیمی آواز میں بولا، کہنے لگا امام ذرا مجھے یہ بتاؤ نا، میں حضور کی بارگاہ میں اگر درود و سلام عرض کرنا ہو تو میں حضور کی روضہ پاک کی طرف چہرہ کروں یا میں کعبہ کی طرف منہ کروں اور حضور کے روضے کی طرف کمر کر لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی طرف منہ کرو. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کعبے نے تیری شفاعت نہیں کرنی، شفاعت تو تیری مصطفیٰ نے کرنی ہے، شفاعت تو تیری مصطفیٰ نے کرنی ہے. کعبہ شفاعت کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، جس کو پہچانے وہ پہچانے اس کی مرضی ہے، جس کی وہ شفاعت کرے گا نہ کرے گا اللہ نے جس کی وہ شفاعت کرنا چاہے گا کرے گا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی شفاعت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی یہی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. کیا لوگوں جب تم گناہ کر لو، اپنی جانوں پر ظلم کر لو، تو پھر اس کی بخشش کا ایک ہی طریقہ ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو اگر تم نے حضور کی بارگاہ میں آنا ہے، یہاں سے تم نے شفاعت طلب کرنی ہے، یہاں سے اگر تم نے بخشش اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے حضور کے وسیلے سے، تو پھر تمہیں رخ بھی اسی طرف ہی کرنا پڑے گا، پھر تمہیں رخ بھی اسی طرف کرنا پڑے گا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ جو بندہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے تو اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ حضور کے روضے اطہر کی طرف رخ ہونا چاہیے. یہی تو وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آخری وقت میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے پردہ اٹھایا، اندر سے چہرہ نکالا، تو وہ سارے کے سارے صحابہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے بشمول حضرت ابوبکر صدیق جو نماز پڑھا رہے تھے، ان سب نے چہرہ اپنا پیر کر حضور کی طرف کر لیا تھا. اور کسی روایت میں یہ درج نہیں ہے کہ صحابہ کی نماز ٹوٹی ہو یا صحابہ نے اپنی نماز پھیری ہو، نہیں، بلکہ جہاں سے تھی وہیں سے انہیں اپنی نماز مکمل کی. تو یہیں سے یہ مسئلہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور کی طرف چہرہ کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ نماز اور بھی کامل ہو جایا کرتی ہے، بشرطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہو. چونکہ اب ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے دیکھ سکے، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے اب جہاں پہ بندہ ہے وہیں پہ. لیکن جب خاص طور پر گنبد خضرا کے سامنے جائے، وہاں پہ جب درود و سلام پڑھنا ہو تو اس وقت یہی حکم ہے کہ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی طرف چہرہ کر کے درود و سلام پڑھا جائے. اور یہاں پہ بھی جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں نا، تو جب ہم درود و سلام پڑھنا چاہیں تو اس وقت مدینہ شریف کی طرف چہرہ کر لینا چاہیے، اس طرف مدینہ شریف کی طرف چہرہ کر کے درود و سلام پڑھنا چاہیے. جو مدینہ شریف کی طرف چہرہ کر کے درود و سلام پڑھتا ہے اس کے درود شریف کو اور بھی زیادہ مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.